شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے. اور جو لوگ اس سے محروم ہیں ان کی محرومی کا اندازہ بھی ہم ابھی نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان سے جن کے قلوب مزین ہوتے ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، یہ اندازہ آج ہم نہیں لگا سکتے ہیں. اور جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہیں، یعنی جن کے دلوں کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، تو ان کی ہلاکت اور بربادی کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطیہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں اسی کو یہ میسر ہوتا ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کی فکر کرتے اور اس بات پہ غمگین ہوتے اپنی امت کا آپ کو درد اور آپ کو تکلیف ستاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما کر کہا کہ اے نبی آپ اتنا غم نہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ایراد طریق. دو ہوتا ہے، ایک ایراد طریق ہوتا ہے اور ایک ایصال الی المطلوب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایراد طریق ہے، صرف راستہ دکھلانا ہے. ایصال الی المطلوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو ہدایت نہیں دینی ہے، کسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا کرے گا، یہ کسی انسان کی بس میں نہیں ہے. اس لیے کہ مقلب القلوب ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تمام لوگوں کے قلوب، تمام انسانیت کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. وہ جب چاہے جس کے دل کو جدھر پلٹ دے. ہمارے قبضے میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایمان کی دولت عطا کر دیں، ہم صرف پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ہمارے ذمے صرف تبلیغ ہے، اس کے علاوہ ہمارے ذمے کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دلواتے ہیں کہ بھائی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اب انہیں اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے. اس لیے کہ ایمان سے جو لوگ مزین ہوتے ہیں تو حالات بھی انہی کا پیچھا کرتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا وہ مطمئن رہیں، ان کے لیے اطمینان کی بشارت دی گئی، ان کو خوشخبری دی گئی جنت کی، ان سے وعدہ کیا گیا جنت کا. اس لیے کہ مصائب سے گھبرا جانا، مصیبتوں کا آ جانا، اس میں آہو واویلا کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان ہمیشہ مصیبت کا سامنا کرتا ہے اور مصیبت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اور مسلمان ہونا یہ نعمت بھی ہے. اس لیے یاد رکھیں تقدیر یہ بہت بڑی نعمت ہے. تقدیر کی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو عطا کی ہے. کچھ بھی اگر ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو مسلمان اس نعمت کے ذریعے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے کہ بھئی تقدیر میں لکھا تھا، ہونا تھا، ہو گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فیصلہ تھا، میرے حق میں یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا، وہ ہو گیا. یہ تقدیر کی نعمت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کسی اور کے پاس تقدیر کی نعمت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تقدیر جیسی نعمت دی. آج
مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، حالات آ جائے، مسلمان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، شریعت کو اس میں ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ تو اللہ کی جانب سے، اور جو چیز اللہ کی جانب سے ہوتی ہے تو اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے ضرور اس میں کوئی خیر رکھی ہوگی، ضرور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہوگی۔ لیکن یہ غیر کوئی نعمت نہیں ملی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اپنے دھرم کو بیچ دیتے ہیں، اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے عقائد کا سودا کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ تقدیر کی نعمت سے مزین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور ایمان کا، جن کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، وہ لوگ بڑے ہی کامیاب ہیں، اس لیے کہ مسلمان کسی بھی صورت کے اندر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے ایمان پر ڈٹا رہتا ہے، حالات اس پر آئیں، مصیبتیں اس پر آئیں، وہ کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کے اندر ایک طرح کی نعمت اور ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر صبر رکھا ہے، تو مسلمان اس کے ذریعے روشنی پاتا ہے اور وہ ہر میدان کے اندر ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے مصیبتوں سے، وہ کبھی مصیبتوں سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اپنا دین کا سودا کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصیبت تو کسی پر آئی ہی نہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، خواب و خیال میں بھی نہیں لا سکتے ہیں کہ جو مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، دین کے باب میں جو نبی کو ستایا گیا، جو تکالیف آپ کو پہنچائی گئی، نہ کسی انبیاء کو پہنچائی گئی، نہ کسی امتی کو پہنچائی گئی۔ آج تو ہم پر تھوڑی مصیبتیں آتی ہیں، ہم پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں وہ ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ایمان کی وہ چنگاری ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ایمان کا وہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا، جو ان کی صحبت میں تھے اور ان کی صحبتوں کے ذریعے ان کو ملا تھا، پھر صحابہ کے بعد تابعین کو ملا تھا۔ آج ہمارے دلوں میں وہ ایمان کی وہ کیفیت ہے ہی نہیں، آج قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہے، نبی کی احادیث سنائی جاتی ہے، دل میں کوئی اثر نہیں ہے، جنت کا تذکرہ ہے کوئی شوق نہیں ہے، جہنم کا تذکرہ ہے کوئی شوق نہیں ہے، موت کا تذکرہ ہے کوئی شوق نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، نہ موت کا ڈر اسے ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اسے ہے، نہ نبی سے محبت کی چنگائی مسلمانوں کے دل میں ہے، اور ایسے عالم کے اندر مسلمان کے جہاں صرف اپنے آپ پر مسلمان کا لبادہ اس نے اڑا ہوا ہے، پھر وہ یہ چاہے کہ اللہ کی نعمتیں مجھ پر برسے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف کرم فرمائی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز محشر میری سفارش کرا دے، ایسی صورت کے اندر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو چھوڑا، کردار کو چھوڑا، آپ کی گفتار کو چھوڑا، آپ کے تمام تر اقوال و افعال کو ایک طرف رکھ کر اپنی منمانی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر گزاری ہے، قرآن سے ہٹ کر گزاری ہے، پھر یہ تصور ذہن میں لایا جائے، پھر یہ خیال کیا جائے کہ اللہ میری بخشش کر دے گا، نبی میری سفارش کرا دے گا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت کر بیٹھا، تو مسلمانوں یہ ہمارا صرف خیال ہے، یہ صرف ہمارا خواب ہے، اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، اس سے ہم کوئی اچھی فال نہیں لے سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے ناطے وہ تاریخ صلاۃ بن جائے، تاریخ صوم بن جائے، نماز کو مسلمان چھوڑے، یہ تصور مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے، گالی دینے والا مسلمان ہے، دھوکہ دینے والا مسلمان ہے، چوری کرنے والا یہ مسلمان ہے، اور تمام تر خرافات اور بدعات یہ مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کے یہاں تو اس کا تصور نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کے یہاں تو اس کا شیوا نہیں ہے، جبکہ مسلمان تو اس سے مبرہ ہے، اس سے منزہ ہے، اس سے پاک ہے، اس لیے ان کو وہ نبی ملا ہے جس نے ہر بات کی تعلیم دی ہے، ہر گوشے پر ان کو تعلیم دی ہے، ان کو اٹھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، بولنے کی، کھانے کی، پینے کی، ہر گوشے پر، ہر موڑ پر پیارے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ پھر مسلمان کا یہاں تصور اس بات کا کیسا ہے کہ مسلمان دھوکہ دینے والا ہو جائے، مسلمان شراب پینے والا ہو جائے، مسلمان زناکار بن جائے، مسلمان شراب خور بن جائے، مسلمان دغا بازی کرنے والا بن جائے، اس لیے کہ نبی نے تو یہ شریعت میں تو اس کا تصور نہیں ہے، نبی کے دین کے اندر اس کا تصور نہیں ہے۔ جب نبی کے دین کے اندر تصور نہیں ہے تو ہمارے درمیان یہ وبا کہاں سے پھیلی ہے؟ اگر یہ وبا ہمارے اندر ہے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں، ہم اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم نے کلمہ پڑھ کر ایک ایمان کا روزہ رکھا ہے، اب ایمان کا روزہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ ایک تو بندہ صبح سے لے کے شام تک کا روزہ رکھتا ہے، اسے دن میں تمام منہیات سے بچنا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان نے یہ روزہ رکھا ہے، ماں کی گود سے جب وہ پیدا ہوا ہے اس نے ایمان کا روزہ رکھا ہے، ایمان کی اس نے نیت باندھی ہے، اب اسے پوری زندگی کے اندر منہیات سے بچنا ہے، اسے خلاف شرع کاموں سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ ایمان کا روزہ ہے اور یہ کل قیامت کے دن اس کا کھولا جائے گا۔ اگر اس کا روزہ صحیح سالم ہے، اگر اس نے روزے کو مجروح نہیں کیا، اگر اس نے روزے کو خراب نہیں کیا، دھول بول کر، گالی دے کر، دھوکہ دے کر، تو یہ اس کا روزہ صحیح سالم ہوگا اور اس کے لیے جنت کا باعث بنے گا اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر نظر ایک طرف ادھر کی جائے اور ایک طرف ہم اپنے گریبان کے اندر دھانک کر دیکھیں کہ ہم شریعت سے کتنا دور ہیں، ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ وہاں قرآن کریم کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اب ثابت قدم رہے، جنت کی تمہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں، ان لوگوں نے تو یہ حق ادا کر کے دکھلایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو صحابی وابستہ ہوتا انہیں تکلیف پہنچائی جاتی، انہیں مارا جاتا اور ان کے اوپر مصائب پیش کیے جاتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین نے گرفتار کر لیا اور کہا کہ اگر آپ کو یہ بات منظور ہو کہ آپ کو چھوڑ کر آپ کی جگہ محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد کو پیش کیا جائے تو آپ کو منظور ہے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آگے اور کہا کہ اچھا تم بات میرے رسول کی کر رہے ہو، کہا کہ قسم خدا کی اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے، میرے اعضاء بکھیر دو گے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنی جگہ اپنے رسول کو دیکھوں، مجھے یہ بات منظور ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن محمد کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف سے بچایا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، آج ہمارے ذمہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر، آپ قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، فرشتے آپ پر مسلمانوں کے حوالے آپ پہ درود کو پہنچاتے ہیں اور نام و نسب کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ کیا مسلمانوں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ زندگی رسول کے خلاف گزاری جائے، زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف گزاری جائے اور ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اعمال جائے گا تصور تو کیجئے کہ میرے نبی کا کیا عالم ہوگا کہ ہر امت میں نے تیرے لیے تاریخ میں تکلیف برداشت کی تھی، تیرے لیے گالیوں کو برداشت کیا تھا، تیرے لیے مصائب کو برداشت کیا تھا۔ مسلمانوں ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اپنی زندگی کو عدل و انصاف کے ساتھ گزارے، معاشرے کے اندر رہ کر معاشرے کو تقاضے کو سمجھتے ہوئے، زندگی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارے، اس لیے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہر فرد اپنا ذمہ دار ہے، اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے اولادوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر یہی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرتے ہوئے زندگی گزاری تو زندگی میں سوائے خسران کے، نقصان کے کچھ نہیں ہے، زندگی میں سوائے ذلت اور خالی کے کچھ نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کلمہ پڑھ کر زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارے، رسول کے کہے ہوئے مطابق گزارے۔ لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر کسی کو کہیں تکلیف پہنچتی ہے مسلمان کو تڑپ اٹھنا چاہیے، لیکن ذرا مجھے کہنی دیجیے یہ بات کہ مسلمان اس سے بہت دور ہے
کہ وہی اپنے بھائیوں کے پیاسے وہ خود ہے، اپنے خون کے پیاسے وہ خود ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عادت کے طور پر اگر وہ برا ہے تو یاد رکھیے وہ شکل کے اعتبار سے تو انسان ہے لیکن وہ اخلاق کے اعتبار سے خنزیر ہے، وہ اندرونی طور پر خنزیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی کے اندر یہ عادت ہو لوٹنے کی، گھسیٹنے کی اور آپس میں مقدمات کرانے کی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کی طرح ہے۔ اور اگر کوئی شخص برادری کو قائم نہیں رکھتا ہے، بھائیوں سے آپسی اختلافات ہی رکھتا ہے اور تنازعات کی شکل رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتا ہے، زمین کے معاملات کو تنگ کرتا ہے اور اپنے بھائیوں پر وہ تنگ ہوتا ہے، تو امام غزالی کہتے ہیں شکل سے انسان در حقیقت وہ کتا ہے۔ یہ کتوں کی صفت ہے کہ جو اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہو، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا اپنی زندگی کو انسانیت کے طریقے سے ہٹ کر، اس لیے کہ انسان مشتق من الانس، کہ انسان یہ تو انس سے مشتق ہے۔ کیا مطلب کہ انس کا معنی انسیت، محبت، اخوت، بھائی چارگی آپس میں، یہ انسان کا مطلب ہے۔ لیکن آج انسان کا تصور جب کیا جاتا ہے تو انسان کا تصور ہوتا ہے کہ وہ مارنے والا، وہ گالی دینے والا، یہ تصور سمجھا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اپنی زندگی کو طریقے رسول کے مطابق گزارا جائے، قرآن کے مطابق گزارا جائے، نہ کہ خلاف قرآن گزارا جائے۔ ہوا کیا ہے کہ آج ہمیں حالات نے اس قدر گھیر لیا ہے، مصائب نے اس قدر گھیر لیا ہے کہ مسلمانوں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ بادل جو منڈلا رہے ہیں، موسم جو منڈلا رہے ہیں، حالات کی جو چکیاں جو چل رہی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا ہے، لیکن بس پشت ہمارے کیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کیا رچائی جا رہی ہے۔ کبھی ہماری اذانوں پر پابندی لگانے کی باتیں کر دی جاتی ہے، کبھی مسجدوں پر نظریں اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ حالات بالکل واضح کر کے اسکرین پر دکھا دیا جا رہا ہے، اور گاہے بگاہے یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں ایمان پر ثابت قدم رہنا، تمہارے اوپر حالات آئیں گے، تم سے تمہاری اولادیں چھینی جائے گی، تمہارے ایمان پر حملہ کیا جائے گا، تمہارے عقیدوں پر حملہ کیا جائے گا۔ نہیں دیکھا ان لوگ بچوں کو، فلسطین کے بچوں کو جنہوں نے آج ہمیں یہ سبق دیا ہے مسلمانوں عقیدے پر جمع رہنا، خدا کے قرآن پر جمع رہنا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا، کبھی ڈر کر گھبرا کر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت نہ کر جانا۔ اگر تمہیں مارا جائے، اگر تمہارے ساتھ بدسلوکی کی جائے، اگر تمہیں برباد کرنے کی کوششیں کی جائے، لیکن کبھی گھبرا کر ایمان کا سودا نہ کرنا، رسول کا سودا نہ کرنا، صحابہ کا سودا نہ کرنا۔ دین بڑی غیرت والی چیز ہے، دین غیرت سکھاتی ہے، انسان کو طاقت سکھاتی ہے، قوت سکھاتی ہے، جذبہ سکھاتا ہے۔ اگر اس دین کے ساتھ تم سودا کرو گے تم کسی کے نہیں رہو گے، نہ دنیا کے رہو گے، نہ دین کے رہو گے، نہ رسول کے سامنے تم منہ دکھا سکو گے۔ وہ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تم مسلمانوں اپنے ایمان پر جمے رہنا، تم پر حالات آئیں گے، تمہارے خلاف سازشیں کی جائے گی، تمہارے شعار پر لوگوں کی نظر ہوگی، تمہاری مساجد پر لوگوں کی نظر ہوگی، تمہاری اذانوں کو بند کرانے کی لوگ بات کریں گے۔ کیا وہ اذانیں کہ اگر زمین پر اذان بند ہو جائے اللہ آسمان سے عذاب کے فیصلے فرما دیتا ہے، اس اذان کے خلاف لوگ پابندی لگانے کی باتیں کرتے ہیں، مساجد کو بند کرانے کی باتیں کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ مسلمانوں تمہیں نماز نہ پڑھنے دی جائے، تمہیں سجدہ نہ کرنے دیا جائے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنے دیا جائے، اس سے پہلے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شب و روز مانگو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ ایسے حالات کے اندر کہ جہاں جب بادلیں منڈلا رہے ہو، گھمگور گھٹائیں جا رہی ہو، ایسے حالات میں تو ہمارے ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے دل ویران ہوتے ہیں، اور جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کے اندر نور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی اور رہبری فرماتا ہے، جس سے مسلمان کبھی خوف زیادہ نہیں ہوتا ہے، کبھی ہراساں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ضرورت پڑ جائے ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم دو، اولادوں کو قرآن سے لگاؤ، تعلیم ان کو دنیاوی تعلیم سے زیادہ ان کو اخروی تعلیم دو، قرآن ان کو سمجھاؤ، احادیث ان کو سمجھاؤ، رسول اللہ کی تعلیم دو۔ اولادیں جوان ہو جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کلمہ تک نہیں آتا ہے، انہیں رسول اللہ کا نام تک نہیں آتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اولاد ہماری دین سے ناشنا ہے، رسول سے ناشنا ہے۔ جس محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے، ہمیں اس کا کلمہ تک یاد نہیں آتا ہے، اس نماز کے فرائض ہمیں یاد نہیں ہے، وضو کے
فرائض ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے، غلط تعلیم دے کر ہم نے کالج کے دہانے پر ان کو چھوڑ کر یہ تعلیم ہم نے ان کو دے دی ہے، اور جب بندہ اپنے بچے کو کالج کے دہانے پر چھوڑ کر آتا ہے تو پشے پردہ یہ کہتا ہے بیٹا تو دین کا محافظ نہیں بنے گا بلکہ تو دین سے بغاوت کرنے والا بنے گا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی اور کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی دین کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، جہاں بھی کہیں کالج کے اندر تعلیم دی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف بغاوت سکھائی جاتی ہے، دین سے ناشنا انہیں کرایا جاتا ہے، پھر یہی بچے یہی اولاد جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے یہی مرتد ہو جاتے ہیں اور ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں اور پسماندگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت دے۔ ایسے حالات کے اندر اگر دین کی تعلیم نہیں دی اور پھر حالات اس سے زیادہ بڑھے تو ہماری اولادیں ہماری قبروں پر جانا بھول جائے گی، تو دور کی بات قبر تک پتہ نہیں ہوگی کہ باپ کی قبر کہاں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، حالات یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اولادوں کو صحیح تعلیم دو۔ اولادوں کو صحیح تعلیم میں کوئی منع نہیں کرتا ہے کہ تم دنیاوی تعلیم دو، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ دینی تعلیم دو۔ دینی تعلیم انسانیت پیدا کرتی ہے، یہ ان کو جینے کا شعور اور زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ بتاتی ہے۔ آپس میں بھائی چارگی، محبت، اخوت یہ قرآن سکھاتا ہے، یہ ہندی اور کالج کے اندر یہ سبھی سکھایا جاتا ہے۔ وہاں تو سوائے نفرت کے، سوائے عداوت کے، بغض کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں بچہ اپنے مولوی کے سامنے بیٹھتا ہے وہ قال قال رسول اللہ کی تعلیم جب پڑھتا ہے اس کے دل کو نرم کر دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کے والدین کے لیے آخرت میں عذاب سے ہٹانے کے فیصلے فرما دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس بات سے ناشنا ہے امت کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم میں تو لگا ہوا ہے اور دین کی تعلیم سے ناشنا ہے۔ اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو۔ اس بات کی فکر نہ کرو کہ وہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، کہ اس بات کی فکر کرو گے تو یہ چھوڑ دو گے کہ ہمارے بچوں کو دین بھی نہ سکھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی کنجی اپنے پاس لی ہے، اس لیے تو بیوقوف کو بھی رزق ملتا ہے، پاگل کو بھی رزق ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے، اور عقل مند کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جس کو اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ یہ کبھی نہ گھبرائیں کہ ہم نے ان کو دین کی تعلیم دے دی تو ان کو رزق نہیں ملے گا، ان کو عزت نہیں ملے گی۔ نہیں، تم نے نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہ والدین کو وہ تاج کل قیامت کے دن پہنایا جائے گا جن کے اولاد حافظ ہیں، کہ کل قیامت کے دن لوگ ان سے پوچھیں گے بھائی کون لوگ ہیں، تو کہیں گے کہ وہ جس کا بیٹا حافظ۔ ماں باپ کا یہ اعزاز ہے تو پھر والدین کا جب یہ اعزاز ہے تو پھر اولاد جو خود حافظ قرآن بنی اس کا کیا اعزاز ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی تعلیم سے اپنے بچوں کو آشنا کرائیں، ضرور آشنا کرائیں گے نا بھائی، تعلیم دلائیں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب و روز مانگے، اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے ایک لفظ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی تعریف کر سکتے ہیں نہ ان کے حق میں ایک جملہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو ہم سے بہت بڑے ہیں اور بہت دور ہیں جنہوں نے ایسی تکلیفیں برداشت کر کر مسلمانوں یہ پیغام دے دیا ہے کہ مسلمانوں تم کچھ نہیں کرتے ہو، جو کچھ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غیرت مند ہے تو ہم ہی ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ کی حریت کے لیے لڑ رہے، تم کچھ نہیں کر رہے ہو۔ ہم سے تو ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں لڑکے چھوٹے چھوٹے بچے قربانیاں دیتے ہوئے پیغام ہم کو دے رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے لیے دعا کر دو۔ کوئی ہمارے حق میں نہیں بولتا ہے، تم تو ذرا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا کر دو، اللہ ان مظلوم ماں و بہنوں کی تو حفاظت فرما، اللہ تو ان لوگوں کی مدد فرما جو تیری مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں اور لوگ انہیں غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں یہی جماعت ہے جو کل قیامت تک لڑتی رہے گی، اور انہی لوگوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب کے فیصلے کو روکتا ہے۔ ورنہ ہمارے کرتوت تو ایسے ہیں کہ اگر آج ہمیں زمین پر دھسا دیا جائے تو اللہ سے کہہ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال وہ ہیں کہ ہم زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، زنا کر کے بھی اکڑ پر چلتے ہیں، ورنہ زمین کہتی ہے اللہ ان لوگوں کے اعمال ایسے کو دھسا دے۔ لیکن مسلمانوں ان لوگوں کو نہ بھولنا، شب و روز اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد کرنا جو بے یار و مددگار ہیں، جو صرف دعاؤں کے محتاج ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نہتے ہیں، لیکن وہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر لگائے ہوئے ہیں اور انہیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا لیں گے، اور ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم نے ہماری مسجدوں پر تالے لگوا دیے ہیں جن کے سبب ہم خود بنے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مسلمان بنائیں، ہمیں مرتے دم تک کلمہ نصیب فرمائیں اور ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور جب تو ہمیں دنیا سے بلاوے تو ہمیں ایمان کے ساتھ بلائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔